صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے 23 مارچ کو جو چھٹی ہوتی ہے کس چیز کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اکثر کو شاید چھٹی مناتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس چیز کی ہے۔ ان کے بارے میں جو بتانے والی چیزیں ہیں کچھ میں بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا کہ 23 مارچ وہ تاریخی دن ہے جس دن بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے حکم سے مملکت خداداد کے معرض وجود میں آنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، جہاں اب اسی دن کی مناسبت اور ملک سے محبت اور تاریخ کو زندہ رکھنے والا مینار پاکستان تعمیر ہے۔ اس میں قائد اعظم اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جانب سے واشگاف انداز میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ برسوں سے جاری انگریز ہندو گٹھ جوڑ کو توڑنے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی خاطر ایک الگ ملک کی خاطر جان کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ اور اگر برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کی بات کی جائے تو اس کا جو ہے صحرا محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کو دیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم کو یہ صحرا ملتا ہے کہ جس کے بعد مسلمان حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً برصغیر کے مختلف حصوں پر حکمرانی کی اور اسلام کی اشاعت و ترویج کی خاطر جد و جہد کی۔ اور اس حوالے سے علماء کرام، صوفی بزرگوں کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کا پرچم سربلند رکھا۔ اور جنگ آزادی 1857 میں ناکامی کے بعد مسلمانوں نے برصغیر اور ہندو اور انگریزوں کے زیر تسلط رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انگریز برصغیر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا اور جنگ آزادی کے بعد پورے برصغیر کا حکمران بن گیا تھا، اور انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کی نااتفاقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، اور بعد ازاں ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، اور اس طرح مسلمان جو پہلے ہی ناکامی کے بعد دل برداشتہ تھے مزید مایوس ہو گئے۔ ان حالات میں اردو ہندی تنازع اور ہندوؤں کی دیگر تحریکوں نے مسلمانوں پر ہر جانب سے آگے بڑھنے کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اسی اسنا میں بلکہ کہہ لی 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بننے کے بعد ہندو مسلم اتحاد کی آڑ میں مسلمانوں کو رام کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر جلد ہی مسلمان رہنماؤں نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور جس کو مسلمانوں کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تاریخ بدلنے والے وکیل محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیاست کرنا شروع کی تھی۔ ہاں پہلے وہ بھی ہندوؤں کی جو ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے دونوں اقوام میں اتحاد پیدا کیا جائے تاکہ مشترکہ طور پر انگریز راج کے خلاف جد و جہد کی جا سکے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود نوجوان محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیاسی بصیرت نے اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس بنیاد پر انہوں نے 1906 میں بننے والی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور ایک الگ مسلم ریاست کے حصول کے لیے جاندار کوششوں کا آغاز کیا۔ اور بعد ازاں نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد کے 14 نکات ہوں یا شاعر مشرق علامہ اقبال کا گول میز کانفرنس میں خطاب، تحریک پاکستان اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہی۔
گو کہ 1937 میں ہونے والے انتخابات کے نتائج میں مسلمان ہندو کے لیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی وسود مند نہ دے، مگر ان نتائج نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یعنی کہ ایسا پلیٹ فارم دے دیا تھا کہ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کا وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانان ہند نے یک آواز ایک آواز ہو کر اور ایک الگ مسلم ریاست یعنی کہ نعرہ لگا دیا۔ اس اجلاس میں واشگاف انداز میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ مسلمان برصغیر کے جو مسلمان ہیں اب پاکستان سے کم کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اسی اجلاس کا نتیجہ نکلا کہ برطانوی راج کو 1945-46 میں دوبارہ انتخابات کرانے پڑے جو پاکستان کے مارد وجود میں آنے کا باعث بنے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے نئی نویلی مسلم ریاست کی خارجہ پالیسی کے خد و خال بیان کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ممالک سمیت عالمی دنیا کے سے دوستانہ تعلق بنائے گا، اور انہی اصولوں پر نو مسلم ریاست کے عوام دوست پالیسی اور نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس بات سے بھی قطعاً انکار ممکن نہیں کہ آزادی کے بعد بھی دشمن نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو اس کی کئی ان کے واضح ثبوت ہیں، 1948 میں بھی، 1965 میں بھی، 1971 میں، 1999 کی یہ جارحیت جو تھی اس نے کی، جس کا ہر بار الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور آج بھی پاکستان کو سیاسی اور معاشی سمیت کئی سنگین مسائل کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان آگے بڑھتا جائے گا اور بڑھتا رہے گا، اور دشمن ہر پلیٹ فارم پر اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس سے آگاہ رہنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دہشت گردی ہو یا انتہا پسندی، پاکستان نے تمام چیلنج کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، بری ہو یا بحری ہو، زمینی آپریشن ہو یا فضائی، پاکستان نے ہر جگہ الحمدللہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے اور منواتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے ہم سب یک جان یک آواز ہو کر رہے، اور ملک کی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے ہم سب یک جان اور یک آواز رہیں، کیونکہ یہ دن ہم سب سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ 23 مارچ 1947 کو پاکستان کا جو اعلان ہوا، قرارداد منظور ہوئی، اس میں یہی تھا کہ مسلمان اپنا جو ہے تعمیر و ترقی و سلامتی کے لیے یعنی کہ اکٹھے ہو جائے۔ تو ہم سب کو ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے یکجان رہنا چاہیے، اس کے لیے آواز بلند کرتے رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے ملک کے لیے اچھا کرنا چاہیے، اس کا نام روشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بدنام کیا جائے۔